آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے فعل شروع، فعل شروع، اور جب یہ سب ایک جگہ لکھے ہوئے ہوں یا ہمیں کسی کو سمجھانا ہو تو یہ سب کہلاتے ہیں افعال شروع۔ سمجھ گئے؟ بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ مشہور میں نے لکھے ہیں: شرع، بدأ، اخذ، انشأ، جعل، طفق اور حبا۔ لیکن ان میں بھی آپ جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے، میں نے اس کے آگے ایرو کا نشان لگا ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی کو آج ہم اٹھا کر کے اس کی مشق کریں گے۔ دو باتیں سمجھیں گے۔ نمبر ایک، یہ بدأ کیا ہے؟ فعل شروع، بولو میرے ساتھ، کیا ہے؟ دوسری بات، یہ آتا کب ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایک لفظ آتا ہے کرنے لگا، ٹھیک؟ جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ بچہ چلنے لگا، میں عربی بولنے لگا، ٹھیک؟ وہ رونے لگا، اسے بھوک لگنے لگی۔ تو یہ جو آخر میں لگا، لگی، لگے یہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جب عربی بنے گی تو ہم ان میں سے کوئی فعل استعمال کریں گے۔ سمجھ گئے؟ تو نمبر ایک، یہ کیا ہیں؟ افعال شروع، ایک کو کہیں گے فعل شروع۔ نمبر دو، پہچان کیا ہے ان کی، کب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو بتایا، جہاں لفظ کیا ہے، لگا، لگی، لگے، اس ٹائپ کے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کی عربی جب بنائیں گے، ان میں سے کسی کو اٹھا کر عربی میں استعمال کریں گے تو کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے بچوں کہ ہم ان کو تو لائیں گے ماضی کے صیغے کے ساتھ، سمجھ گئے؟ اور طریقہ وہی ہے جو آپ کو پتا ہے، کیا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو اور وہ مذکر ہو، لفظوں میں موجود ہو، تو واحد ہو، تثنیہ یا جمع، یہ کیا رہے گا؟ واحد مذکر غائب، جیسے بدأ، ٹھیک؟ البتہ اس فاعل کے بعد وہ جو فاعل آئے گا، ہم جو کام وہ کرنے لگا ہے، فاعل نے جو کام شروع کیا ہے، ہم جب اس کی عربی لائیں گے تو مضارع کے صیغے کے ساتھ لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ مضارع کے صیغے کے ساتھ۔ ترتیب وہی ہے کہ چونکہ وہاں فاعل پہلے آ چکا ہے تو اب وہ فاعل کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ یعنی اگر واحد مذکر غائب ہے تو واحد مذکر غائب، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ اسی طرح مؤنث میں واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ مضارع کا ساتھ لائیں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ مثال سے سمجھیں گے، جیسے ہم یہ کہیں بچوں، بچہ رونے لگا۔ اب دیکھیے گا بہت توجہ کے ساتھ، اس لفظ لگا سے ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فعل شروع کا مسئلہ ہے۔ کلیئر ہو گئی اتنی بات؟ دوسری بات، جب ہم اس کی عربی بناتے بچہ رویا، سمجھ میں آئی بات؟ تو لفظ رویا یا رونے لگا، رونا، اس کے لیے کیا فعل لے کر آتے؟ بکا، یبکی، بکا، بولو بکا۔ تو جو طریقہ میں نے بتایا اسے استعمال کریں گے۔ سب سے شروع میں کیا لائیں گے؟ فعل شروع۔ لکھ دیا بدأ، بدأ واحد مذکر غائب، ماضی کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ واحد مذکر غائب ہے، سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے گا، جب ہم عربی بنائیں گے تو فعل کے بعد کیا لے کر آ جائیں گے؟ فاعل۔ بدأ الطفل، اب ہے اصل چیز جہاں غلطی کرتے ہیں، کیا؟ جو کام ہونے لگا ہے، اس بچے نے جو کام شروع کیا ہے وہ کیا ہے؟ رونا۔ تو میں نے بتایا کہ جب اس کی عربی لائیں گے تو کیا لائیں گے؟ مضارع۔ کیا لائیں گے؟ مضارع کے ساتھ۔ تو کیا صیغہ لائیں گے بولو؟ واحد مذکر غائب۔ کیوں لائیں گے واحد مذکر غائب؟ اس لیے کہ یہاں الطفل لفظوں میں موجود ہے، فاعل جو پہلے لائے ہیں ہم، اس کے حساب سے کیا آئے گا؟ یبکی، بدأ الطفل۔ اب دیکھیے گا آسان لفظوں میں، بدأ کو ماضی لائے ہیں، اور جو کام ہونے لگا ہے اس کی عربی جب لائے ہیں تو کون سا صیغہ لائے ہیں؟ مضارع۔ آپ مؤنث میں اس کو اسی طرح سمجھ لیں گے، بچی رونے لگی، بولو بچی رونے لگی۔ تو اب بدأ کا کیا بن جائے گا؟ بولو بدأت الطفلۃ، سب بولو ایک ساتھ،
اب یہاں یبکی کا کیا بن جائے گا؟ تبکی. بدأت الطفلۃ تبکی. بولو سب ایک ساتھ. سمجھ میں آ گیا؟ اب میں لکھ نہیں رہا ہوں اس کو، بس آسان سی بات ہے. 2 بچے رونے لگے تو یہ تو واحد ہی رہے گا کیونکہ فاعل لفظوں میں موجود ہے. بدأت طفلانی، لیکن بدأ کو آپ سمجھ لو 1 سیکنڈ کے لیے نہیں ہے، الطفلانی. سمجھ میں آیا؟ پہلے آیا ہے. تو اب یبکی سے یہ کیا بن جائے گا؟ یبکیانی. بولو بدأت طفلانی یبکیانی. سمجھ میں آ رہا نا؟ بدأ کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ فاعل لفظوں میں موجود ہے اور اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کیوں بدلا؟ ضمیر لوٹے گی اس کی طرف. ٹھیک ہے؟ یہ آسان سے لفظوں میں سمجھانے کے لیے بولا میں نے. اسی طرح بہت سارے بچے رونے لگے تو بدأ الاطفال یبکون. بولو سب بدأ الاطفال. ڈن. آگے بدأت الطفلۃ تبکی. بولو بدأت الطفلۃ. ٹھیک. اب دیکھیے گا 2 بچیاں رونے لگی، طفلتن سے طفلتانی. بدأت الطفلتانی. تبکی سے تسنیہ کیا بنے گا؟ کیانی. آگے جمع بنا دو بدأت الطفلات. بولو آگے یبکین. بولو بدأت الطفلات. تو یہ اس طرح سے آپ سمجھ لیں گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آگے آپ جتنے چاہیں اس پر جملے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں، دیکھیے گا استاد پڑھانے لگے. بولو بدأ الاستاذ یدرس. بولو سب ایک ساتھ. بدأ الاستاذ یدرس. سمجھ میں آیا؟ اب جملے کو آپ اگر لمبا کرنا چاہیں تو کچھ بھی بنا دیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ درس گاہ میں استاد سبق پڑھانے لگے. تو عربی تو یہی بنے گی لیکن جملہ بدل جائے گا، تھوڑا لمبا ہو جائے گا. بولو بدأ الاستاذ یدرس درسا. آپ اور لمبا کر دو. ماہر استاد درس گاہ میں نیا سبق پڑھانے لگے. بولو. دیکھو پہلے اس کو دیکھو. بدأ الاستاذ یدرس الدرس فی الفصل. استاد درس گاہ میں سبق پڑھانے لگے. بن گئے عربی. آپ اسی کو لمبا کرنے کے لیے موصوف صفت، اس میں اشارہ آگے پیچھے یہ سب کر دو. مثلا ماہر استاد، باقی کچھ نہیں بدلنا ابھی. ماہر استاد درس گاہ میں سبق پڑھانے لگے. بنا دو بدأ الاستاذ بدأ الاستاذ الماہر. بولو بدأ الاستاذ الماہر یدرس الدرس فی الفصل. بولو سب. آپ چاہیں تو اس کو یہیں لمبا کریں. یہ ماہر استاد درس گاہ میں سبق پڑھانے لگے. سب بولو. بدأ هذا الاستاذ الماہر یدرس الدرس فی الفصل. سمجھ میں آیا؟ آپ چاہیں تو یہاں اضافہ کر دیں. مثلا یہ ماہر استاد درس گاہ میں نیا سبق پڑھانے لگے. بولو بدأ هذا الاستاذ الماہر یدرس الدرس الجدید فی الفصل. سب بولو ایک ساتھ توجہ سے. اس آپ چاہیں یہ جو الدرس الجدیدہ ہے اس کے ساتھ اس میں اشارہ کا استعمال کر لیں. مثلا یہ ماہر استاد درس گاہ میں وہ نیا سبق پڑھانے لگے تو ذالک لگا دیں گے بس. بولو بدأ هذا الاستاذ الماہر یدرس ذالک الدرس الجدید فی الفصل. ہو گیا؟
सब बोलो एक साथ इस जुमले को समझ के। अब आप आगे बढ़े हैं, फिल फसली है, इसी को खींच खांच के लंबा कर देंगे। मसलन आप ये कहें कि कुशादा दरसगाह में, दोबारा सुनो, ये माहिर उस्ताद कुशादा दरसगाह में वो नया सबक पढ़ाने लगे। बनावर भी बदा हादल उस्तादुल माहिरु युदर्रिसु ज़ालिका दरसल जदीदा फिल फसलिल वासिई। बन गई। आप यहीं फिल फसलिल वासिई में इसमें इशारा का इस्तेमाल कर लें, उस कुशादा दरसगाह में। तो पूरा जुमला उर्दू का क्या बनेगा, सुनो, ये माहिर उस्ताद उस कुशादा दरसगाह में वो नया सबक पढ़ाने लगे। बनाओ। समझ में आ गया। बदा हादल उस्तादुल माहिरु युदर्रिसु ज़ालिका दरसल जदीदा फी ज़ालिकल फसलिल वासिई। तो ये फ़िअल शुरू का मसला है, सबकी समझ में आ गया। इस पर आप जितनी चाहें उतनी मश्क कर लें, जितने चाहें जुमले लिख लें, बस इतना काफ़ी है। ये चंद जुमले लिख करके मश्क कर लेंगे। ठीक है बच्चों। एक चीज़ और थोड़ी सी आज पढ़ानी थी, उसको भी जहन में रखेंगे। एक लफ्ज़ आता है, इंग्लिश में भी उसका इस्तेमाल है, क्या है, कह। उर्दू में हम कह बोलते हैं, इंग्लिश में इसके लिए देट लाते हैं, THAT, देट। सर ने पढ़ाया होगा आपको। तो अरबी में इसके लिए लफ्ज़ अन्ना इस्तेमाल करते हैं। क्या है, आपने हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल पढ़े हैं ना, इन्ना, अन्ना, का, अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। तो उनमें जो अन्ना है, लफ्ज़ अन्ना, तो इसका तर्जुमा क्या होता है, कह। समझ में आ गया। और ये क्या है, हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल। एक है ना, अगर ज़्यादा हो तो बोलेंगे हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल, और एक है तो क्या कहेंगे, हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल। और आपको इसके इस्तेमाल के बारे में ये पता है बच्चों कि ये अपने इस्म को क्या देता है, नसब देता है, इन्ना हो या अन्ना। जैसे इन्ना ज़ैदन काइमुन, नहविया में यही मिसाल है, बेशक ज़ैद खड़ा है। तरकीब क्या होती है, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल, ज़ैदन इसका इस्म, काइमुन इसकी खबर। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। मुझे इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल या हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल और उसका इस्तेमाल नहीं बताना। ये इसलिए बताया कि आपको ये याद रहे कि इन 6 हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल में से दूसरे नंबर पर अन्ना है, जिसका क्या तर्जुमा है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है बच्चों। मिसाल के तौर पर छोटा सा जुमला मैं लिख रहा हूँ, आप ये कहें, मैंने सुना है कि ज़ैद खड़ा है। देखिएगा, अगर हम कहें ज़ैद खड़ा है तो ज़ैदुन काइमुन, इसी को उठा के हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल में ले जाओ, बेशक ज़ैद खड़ा है, क्या बनेगा, इन्ना ज़ैदन काइमुन। इन्ना की वजह से ज़ैद के आखिर में नसब आ जाएगा, इस्म होने की वजह से। और बीच में आ गया कह, ये जो लफ्ज़ लिखा है कह, समझ में आ रहा है। तो अब क्या अरबी बनेगी, देखिएगा, समीअतु। अब लेकर आएंगे बच्चों यही लफ्ज़ अन्ना, जिसकी आज बात करनी है। क्या कहेंगे, समीअतु अन्ना ज़ैदन काइमुन। अब यहाँ देखिएगा, ये अन्ना अपने इस्म को नसब देता है, इसलिए ज़ैदन पर नसब लेकर आए हैं। खबर को क्या देता है, रफ़ा, इसलिए काइमुन लेकर आए हैं। ये समझ में आ गया। कह, मैंने सुना है कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं। बनावर भी, मैंने सुना है कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों, समीअतु अन्नल उस्तादा युदर्रिसु। बोलो सब जोर से, समीअतु अन्नल उस्तादा युदर्रिसु। सब बोलो एक साथ इसको। देखिएगा, इसी तरह आप ये कह सकते हैं, मैंने देखा कि तालिबे इल्म पढ़ रहा है। क्या कहेंगे, रअयतु। बोलो सब एक साथ, रअयतु अन्ना तालिबा यक़रअु। बोलो सब,
یقرأ، میں نے دو ہی مثالیں لکھی ہیں، آج اسی کی مشق کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں میں نے دیکھا کہ طالب علم سبق پڑھ رہا ہے، بات اسی کی طرح آگے بڑھ سکتی ہے۔ رأیت ان الطالب یقرأ الدرس، سب بولو ایک ساتھ، کہو میں نے دیکھا کہ طالب علم نیا سبق پڑھ رہا ہے، بولو۔ کیا آپ نے دیکھا کہ طالب علم نیا سبق پڑھ رہا ہے؟ هل رأيت ان الطالب يقرأ الدرس الجديد، سب بولو هل رأيت، کیا آپ نے دیکھا کہ استاد گھر جا رہے ہیں؟ هل رأيت ان الاستاذ، هل رأيت ان الاستاذ يذهب الى البيت، سب بولو ایک ساتھ، کیا آپ نے دیکھا کہ استاد ایک طالب علم کی پٹائی کر رہے ہیں؟ بولو۔ هل رأيت ان الاستاذ يضرب طالبا، ایک طالب علم کو، هل رأيت ان الاستاذ يضرب طالبا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ درسگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ هل رأيت ان باب الفصل مفتوح، سب بولو۔ کیا آپ نے دیکھا کہ انس کا چشمہ نیا ہے؟ آسان ہے، بولو۔ هل رأيت ان نظارۃ انس جدیدۃ، سمجھ میں آ رہا؟ مبتدا اور خبر، یعنی ان کا اسم مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، ان نظارۃ انس جدیدۃ، سمجھ میں آ رہا؟ یہ دو فعل ہیں، میں نے سنا ہے کہ، میں نے دیکھا ہے کہ، آپ صیغے کو بدل دیں، میں نے کی جگہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس نے سنا ہے، کچھ اور بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کیا آپ کو معلوم ہے، کیا کہیں گے، کیا آپ کو کہ آج چھٹی کا دن ہے؟ هل تعلم ان اليوم يوم العطلہ، بولو سب، هل تعلم ان اليوم يوم العطلہ، سمجھ میں آ رہا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ استاد اپنے گھر چلے گئے؟ بناؤ، هل تعلم ان الاستاذ ذهب الى بیتہ، بیتی ہی اپنے کے لیے، بولو سب ایک ساتھ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج دلی میں بارش پڑ رہی ہے؟ هل تعلم ان المطر ينزل في دہلی اليوم، بولو سب۔ هل تعلم ان المطر ينزل في دہلی اليوم، بولو سب۔ تو یاد کر لیں گے اس کو اچھے سے، 3 فعل میں نے بتا دیے، صیغوں کو ادھر ادھر کر کے، اسی طرح فاعل میں اور مفعول میں، پھر متعلق میں، اسم اشارہ، موصوف، صفت، ان تمام چیزوں کو ادھر ادھر کر کے جملوں کو لمبا چھوٹا بڑا کر کے بنا لیں، ٹھیک ہے۔